ریڈیو پاکستان نوجوانوں کے لیے پروگرام پیش خدمت ہے ہم نوجوان. میزبان صفیہ کوثر، پروڈیوسر محمد اظہر. پیشکش ریڈیو پاکستان راولپنڈی. السلام علیکم. ریڈیو پاکستان راولپنڈی کے اسٹوڈیو سے پروگرام آپ سن رہے ہیں ہم نوجوان. میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی میزبان صفیہ کوثر، اور یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں محمد اظہر. جی، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ہمیں امید ہے کہ ہمارے نوجوان ہوں گے بالکل ٹھیک ٹھاک، اور کورونا کے بعد اور اتنی ساری چھٹیوں کے بعد اب نیا سیشن شروع ہو چکا ہے، اور آپ یقیناً اپنی سرگرمیوں میں مصروف ہو گئے ہوں گے. اور نہ صرف یہ کہ نصابی سرگرمیوں میں، بلکہ اداروں میں ہم نصابی سرگرمیوں کا بھی آغاز ہو چکا ہے، اور نیشنل لیول پر سپورٹس گالا منایا جا رہا ہے اسلام آباد میں، جہاں سے ٹیمیں پورے ملک سے یہاں پر آئی ہیں. یقیناً ہر ادارے میں بھی سپورٹس اور دیگر ایکٹیویٹیز شروع ہو چکی ہیں، اور یہ کسی صحت مند معاشرے کی علامت ہے کہ وہاں پر ہلچل رہتی ہے، میلے رہتے ہیں، کھیل رہتے ہیں، کھلاڑی رہتے ہیں، ہنسی خوشی زندگی جو ہے آگے بڑھتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہماری تعلیمی زندگی میں مسائل بھی آتے ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں، سوال بھی آتے ہیں. تو ایسے سوالوں کا جواب دینے کے لیے ریڈیو پاکستان آپ کے ساتھ ساتھ ہے، اور اس میں ہم مختلف سیگمنٹس میں آپ کے مختلف مسائل اور سوالوں کے جواب دیتے ہیں. آج جو سلسلہ آپ سنیں گے ہم نوجوان میں، وہ ہے روشن مستقبل. یہ ٹاک شو ہے، اور اس میں ہمارے ساتھ دو مہمان آج ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. ہم ان سے آپ کو متعارف کرواتے ہیں. ہماری پہلی مہمان جو ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ڈینٹسٹ ہیں، اور بہت ہی خوبصورت مسکراہٹ ہے ان کی اپنی، اور لوگوں کی مسکراہٹ کو بھی یہ خوبصورت بناتی ہیں. ڈاکٹر سدرا منظور، اور ان سے ہم گفتگو کریں گے. انہوں نے بڑی محنت سے اپنا پرائیویٹ پریکٹس کا کام شروع کیا ہے، اور بہت کچھ ایسا جانتی ہیں جو کہ آپ کے لیے مفید ہو سکتا ہے. سدرا کو ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو. کیسی ہیں سدرا؟ ٹھیک ہوں. بہت اچھا لگا کہ آپ یہاں تشریف لائی ہیں، اور مجھے لگتا ہے میں کافی عرصے سے ہم نوجوان میں مہمانوں سے گفتگو کر رہی ہوں، اور پہلی بار ہمارے اسٹوڈیو میں ایک ڈینٹسٹ موجود ہے، تو ہمیں بھی بہت اچھا لگ رہا ہے. اور سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ ڈاکٹر بننا چاہتی تھیں یا ڈینٹسٹ ہی بننا چاہتی تھیں؟ نہیں، میں ڈینٹسٹ بننا چاہتی. شروع سے مجھے شوق تھا ڈینٹسٹری کا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی یہ ہے کہ ہم سعودیہ ہوتے تھے نا، تو وہاں پہ جب بھی میں کسی ڈینٹسٹ کو دیکھتی تھی، ایک دفعہ میں نے اپنا ٹریٹمنٹ کروانا تھا RCT روٹ کینال جس کو کہتے ہیں، تو میرا وہاں پہ ان سے ملاقات ہوئی. تو میں نے کہا، میں اپنے بابا کا میں نے کہا یار میں نے ڈینٹسٹ بننا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ کیوں، آپ بیٹا MBBS کرو، کارڈیولوجسٹ بنو. تو میں نے کہا نہیں یار، مجھے نا MBBS میں اتنا شوق نہیں ہے، BDS کا، کیونکہ جو BDS ہے وہ بیچلر آف ڈینٹل سرجری ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈائریکٹ جو ہے نا ایز اے سرجن کہلاتے ہیں. تو MBBS میں یہ ہے کہ آپ پہلے MBBS کریں گے، پھر بعد میں آپ اسپیشلائزیشن کریں گے سرجری میں، تو آپ سرجن کہلائیں گے. آپ ایسے میں دیکھتی ہوں بہت اچھی فیلڈ ہے. اچھا جی، آپ اپنا گھر بھی مینیج کر سکتی ہیں، اور آپ اپنی پروفیشنل لائف کو بھی دیکھ سکتی ہیں. اچھا، یہ تو بہت اچھی بات آپ نے بتائی. ہمارے ہاں تعلیم کے حوالے سے اور پروفیشن کے حوالے سے بہت مس کنسپشن پائی جاتی ہے. ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ باعزت پیشہ میڈیسن کی فیلڈ میں ڈاکٹری ہی ہے، حالانکہ میرا یہ خیال ہے کہ کافی مشکل پروفیشن ہے، اور اس میں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بہت ٹائم دینا پڑتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے، اور اس میں رش بھی بہت ہے، ایڈمیشن بھی نہیں ملتا. تو بہت سے ہمارے بچے ہیں سدرا جو کہ کچھ بننا چاہتے ہیں، اور ان کے ہاں میڈیسن کا بھی شعبہ ہے، اور کسی وجہ سے وہ میڈیکل کالج میں داخلہ لینے میں ناکام ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں. یہ ایک الگ فیلڈ ہے، اس کے لیے ہمیں سائیکیٹرسٹ کی ضرورت پیش آتی ہے. لیکن بہرحال پھر بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے غلط خیالات جو ہیں ہمیں غلط جذبات کی طرف لے جاتے ہیں. تو آپ ان کو کچھ ہوپ فل بات بتائیں، کیونکہ آپ ان کا روشن مستقبل طے کریں گی، اور آج ہم نے ان کو روشن مستقبل دکھا کے چھوڑنا ہے، کم از کم ان لوگوں کو جن کا میڈیکل میں ایڈمیشن نہیں ہوا. دیکھیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، تو ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر بنے گا، یہ ڈاکٹر بنے گا تو یہ کامیاب ہوگا.
میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب آپ اپنے بچے کو دیکھیں کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے، ہم اپنے بچے کی شروع سے ہی بچپن میں یہ سوچ اس کے دماغ میں ڈال دیتے ہیں کہ بیٹا تم ڈاکٹر بنو گے تم کامیاب ہوگے. میں تو یہ سوچتی ہوں کہ آپ کے پاس اسکل ہونا چاہیے. جو بھی اگر آپ کے پاس اسکل ہے نا تو آپ فری لینسنگ، آپ خود اپنا کام کرو. جیسے اب میں بینگ اے ڈینٹسٹ، اگر مجھے کہیں جاب نہیں بھی ملتی نا تو میرے پاس ایک ہنر ہے، میں اپنا پرائیویٹ پریکٹس کر سکتی ہوں اور اچھا خاصا کما سکتی ہوں. تو میں سب کو یہی کہوں گی کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ MBBS ہی کرو تو آپ کامیاب ہوگے. آپ BDS کرو اور ڈگریز ہیں آج کل تو ایسی ڈگریز DPT ہے اور ایسی ڈگریز ہے جو آپ کر سکتے ہیں اور آپ کامیاب بن سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ ماں باپ کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ بچے کے ذہن میں یہ مت ڈالے کہ میں MBBS کروں گا تو میں کامیاب ہوں گا. میں اپنے بھائی کو یہی کہتی ہوں کہ میڈیکل میں نہیں ہوتا تو کوئی بات نہیں، اور بھی بہت سی فیلڈز ہیں تو آپ اور فیلڈز چوز کریں. ہمارے ملک میں اس فیلڈ میں جو آپ کر رہی ہیں دانتوں کے حوالے سے، اس کا مستقبل کیا ہے؟ اس میں ترقی کے کیا امکانات ہیں؟ اور جو لوگ یہ ڈگری حاصل کرتے ہیں BDS، اس کے بعد دنیا میں جانے کا یا اسکالرشپ کے حوالے سے اس کا کیا مستقبل؟ اچھا، پاکستان میں پہلے تو BDS کی ڈگری کروائی تو جاتی تھی لیکن اس کے بارے میں لوگوں کو زیادہ پتہ نہیں تھا. پہلے سرکاری لیول پہ کروائی جاتی تھی، بہت کم بچوں کو لیا جاتا تھا. اب پرائیویٹ لیول پہ بھی اب تھوڑا سا لوگوں کو نو ہاؤ ہو گیا ہے BDS کے بارے میں نا. پہلے لوگوں کو بالکل ہی نہیں پتا تھا. لوگ کہتے تھے کہ BDS بھی کوئی ڈگری ہوتی ہے، یا سارے دندان جو باہر پل پہ بیٹھے ہوتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ پہلے ڈینٹسٹری کو کیا سمجھا جاتا تھا، اور لوگ ڈرتے بھی تھے کہ اگر دانتوں کا کام کرایا تو ہمیں ہیپاٹائٹس ہو جائے گا، ایڈز ہو جائے گا اس کی وجہ سے. تو آج کل تو انٹرنیٹ کا دور ہے، اور پاکستان میں کیا باہر بھی BDS کی جو فیلڈ ہے نا وہ بہت زیادہ اس کی ویلیو ہے. آپ یہاں سے BDS کریں، آپ کسی گلف کنٹری چلے جائیں، ان کا ایک سمپل سا ایگزام ہوتا ہے. اگر آپ دبئی جاتے ہیں تو ان کا MOH DHA یہ ایگزام ہوتے ہیں. سعودیہ جائیں ان کا SLE ایگزام ہوتا ہے، اور وہ بہت آسان ہوتے ہیں. اور آپ بینگ اے ڈینٹسٹ آپ MBBS سے زیادہ کما سکتے ہیں وہاں پہ. اور اس شعبے کی بہت ویلیو ہے. اگر آپ اسکلفل ہیں نا اس شعبے میں تو آپ بہت اچھا کما سکتے ہیں اس میں، اور رسپیکٹ بھی ہے. اچھا، بہت خوشی کی بات ہے، آپ نے بہت اچھا نکتہ بتایا کہ یہاں سے پڑھ کر ہم وہاں پر سرو کر سکتے ہیں، وہاں پہ کر سکتے ہیں. آپ ایون پاکستان میں کریں، پاکستان میں کریں گے تو اس سے کویکری ختم ہوگی. آپ دیکھتے ہیں پہلے پاکستان میں بہت کم ڈینٹسٹ ہیں جو یہاں پہ کر رہے تھے کام. جب میں آئی تھی نا BDS میں مجھے نہیں پتا تھا کہ اس فیلڈ میں کویکس ہوتے ہیں. اس فیلڈ میں وہ لوگ پریکٹس کر رہے ہیں زیادہ، جو ٹیکنیشینز اور یہ جو ہائیجینسٹ یہ بنتے ہیں نا، یہ پریکٹس کر رہے ہیں. تو اب تھوڑی سی لوگوں میں اویئرنیس آئی ہے، اور ہماری جو ہیلتھ کیئر کمیشن ہے PHC اس نے تھوڑا سٹیپ لیا ہے کہ ڈاکٹرز کلینکس کھولیں گے، ڈاکٹرز کام کریں گے. اور لوگوں کو بھی انہوں نے اویئرنیس دی ہے کہ آپ کسی کویک کے پاس مت جائیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں جو ڈگری ہولڈر ہے. تو پہلے پاکستان میں بالکل لوگ جاتے تھے جی یہ ایک ڈینٹل کلینک کو بھی لوگ کہتے تھے دکان ہے، دانتوں کی دکان ہے. ہاں، تو ہم نے بس جہاں سے دان لگوانا، وہ اس سے نہیں پوچھتے تھے بھائی تمہاری ڈگری کیا ہے، تم کیا استعمال کر رہے ہو ہمارے پہ، تم کیا مطلب تم جو انسٹرومنٹس ہیں وہ اسٹیرلائزڈ ہیں بھی کہ نہیں. ہاں، جب سے اب بیماریاں پھیلنا شروع ہوئی ہیں، جب سے ہیپاٹائٹس اب زیادہ شروع ہوا ہے نا تو اب لوگوں کو. اور دوسری بات یہ کہ یہ انٹرنیٹ کے اویئرنیس سے ہے. لوگ باہر کے ملکوں کو دیکھتے ہیں. آج کل جب میرے پاس کلینک میں یا ہسپتال میں مریض آتے ہیں تو وہ پہلے پروسیجر سارا دیکھ کے آتے ہیں کہ ہم پہ یہ ہونے والا ہے. اگر روٹ کینال کروانی ہے تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ میرے روٹ کینال میں اتنے سیشن ہوں گے، ایسے کام ہوگا، سب پتا ہوتا ہے. پہلے لوگوں کو اتنی اویئرنیس نہیں تھی. تو اس سے آپ کو فائدہ ہوا ہے؟ لوگ ذرا جی اس کا فائدہ ہے نا. آپ کو لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کرنا پڑتا. لوگ پہلے سے ان کو بیک گراؤنڈ کا پتا ہوتا ہے تھوڑا بہت. ہم لوگ تھوڑا بہت گائیڈ کرتے ہیں، جس کو بالکل نہیں پتا ہوتا ہم اس کو پھر بتاتے ہیں اس بارے میں. اچھا سدرا، پاکستان میں دانتوں کی تعلیم کے سرکاری ادارے ہیں لیکن بہت کم ہے. اچھا، جیسے کون سا کوئی ادارہ ہے؟ ڈیمونٹ ہے، نشتر ہے، ملتان میں ہے، لاہور میں ہے، ادھر راولپنڈی میں AMC کروا رہا ہے. AFID یہاں پہ کوئی بھی بچے سول پرائیویٹ وہاں پر ایڈمیشن لے سکتے ہیں؟ جی ایڈمیشن لے سکتے ہیں، لیکن آپ کو پتا آج کل بچے جس حساب سے نمبر لے رہے ہیں اس حساب سے میرٹ بھی بہت زیادہ ہائی ہے. اس کا میرٹ بھی ہائی ہے میرٹ. BDS کا اور MBBS کا میرٹ ساتھ ساتھ جا رہا ہے. اچھا سدرا، بہت سے ہمارے اسٹوڈینٹس ایسے ہیں جو FSC کر رہے ہیں، بایو ان کا فیوریٹ سبجیکٹ ہے، میڈیسن کی طرف رجحان رکھتے ہیں، تو آپ ان کو کیا گائیڈ کر سکتی ہیں کہ وہ اپنے جس بھی علاقے میں رہتے ہیں، ہو سکتا ہے گلگت میں رہتے ہوں، مختلف جگہوں پر رہتے ہوں، تو آپ ان کو کیا گائیڈ کر سکتی ہیں کہ ان کو ابھی کیا کرنا چاہیے، FSC میں کس طرف دھیان دینا چاہیے، اور مستقبل میں اگر ان کو ڈینٹسٹ بننا ہے تو وہ کیا کریں گے؟ دیکھیں FSC میں تو مین ہماری جو بکس ہوتی ہیں نا آپ وہ پڑھیں شروع سے. آپ کا ایک مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے میں نے MBBS میں جانا ہے کہ میں نے BDS میں جانا ہے. اور MBBS BDS کے علاوہ بھی نا میڈیکل کی بہت ساری فیلڈ ہیں، جیسے بایو میڈیکل ہے.
وہ بھی بہت اچھی ہے. بایو ٹیکنالوجی ہے وہ بھی بہت اچھی ہے. تو اس میں ڈی پی ٹی آ جاتی ہے, ڈی فارم آ جاتی ہے, تو وہ بھی اچھی ہیں. مطلب آپ صرف یہ مت رکھیں, آپ اپنا جو ہے نا فوکس ملٹیپل فیلڈس پہ رکھیں, اور جو اللہ پاک نے آپ کا رزق لکھا ہے وہ آپ کو مل کے رہنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا آپ اب ایک ڈینٹسٹ ہیں, کیا سوچتی ہیں فیوچر میں آپ کا کیا پلان ہے؟ جب مریض مجھ سے ٹھیک ہو کے جاتا ہے نا اور مجھے دعا دے کے جاتا ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اور فیوچر میں بھی میں یہ چاہ رہی ہوں کہ انشاءاللہ میرا ایف سی پی ایس کمپلیٹ ہو جائے تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ باہر سے کوئی ڈگری کروں گی. دانتوں کی حفاظت کے حوالے سے آپ ایک ڈینٹسٹ کی حیثیت سے کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ یہ سب سے پہلے تو آپ نا اپنے دانتوں کو ہر 6 مہینے نا ڈینٹسٹ کو وزٹ کریں, جو کہ ہمارے پاکستان میں ٹرینڈ نہیں ہے. لوگ ڈینٹسٹ کو تب بھی وزٹ کرتے ہیں جب ان کے دانت اینڈ پہ پہنچ جاتے ہیں, روٹ کینال پہ پہنچ جاتے ہیں. جب آپ ہر 6 مہینے وزٹ کریں گے نا تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کو اسکیلنگ کی ریکوائرڈ ہے, فلنگ ریکوائرڈ ہے, آپ آگے تک جائیں گے ہی نہیں. تو لوگ یہاں پہ ایڈوانس بیماریوں کے ساتھ, اگر کسی کو خدا نہ خواستہ کوئی کینسر ہے تو لوگ اس میں بھی جب لاسٹ اسٹیج ہوتی ہے تو اس وقت پہنچتے ہیں ڈاکٹر کے پاس. تو منہ کا کینسر آپ کو پتہ ہے کتنا خطرناک ہے. تو بہتر ہے کہ آپ ہر 6 مہینے بعد ڈینٹسٹ کو وزٹ کریں اور رات کو برش ضرور کریں, ٹھیک ہے؟ اور سگریٹ نوشی کا منع ہے, وہ نہ کریں. بہت شکریہ سدرا, آپ ہمارے پروگرام میں موجود رہی اور ہم نے آپ سے اتنی ساری باتیں کی, بہت اچھا لگا. آخر میں آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گی؟ جی, میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جو آپ کا ایم ہے نا اس پہ فوکس کریں اور محنت کرتے جائیں, باقی پھل اللہ پاک نے دینا ہے آپ کو. بالکل ٹھیک, بہت اچھی بات کہی آپ نے سدرا, بہت شکریہ, بہت اچھا لگا. اور آج ہمارے اسٹوڈیوز میں ایک اور مہمان شخصیت بھی موجود ہیں, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حسین احمد, جو کہ نجی ٹیلی ویژن نیوز چینل پر صحافت کے فرائض سر انجام دیتے ہیں. اور حسین احمد نے آج ہمارے پروگرام میں شرکت کے لیے وقت نکالا ہے. روشن مستقبل میں آج گفتگو میں شامل رہیں گے. حسین, ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی بہت شکریہ, آپ نے مجھے وقت دیا اپنے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. نوجوانوں کے اور روشن مستقبل کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس وقت ملک میں ایک کثیر تعداد جو ہے وہ نوجوانوں کی ہے. میں اگر اپنی بات کروں تو میں خود جرنلزم کے شعبے سے وابستہ ہوں اور ایک نجی ٹی وی چینل میں جو ہے وہ میں جاب کرتا ہوں اور کورٹ رپورٹنگ میں کرتا ہوں. اس کے علاوہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سے متعلق جو بیٹس ہیں وہ میں کور کرتا ہوں. نوجوانوں کے حوالے سے میں صرف اتنا کہوں گا کہ صلاحیتوں, حوصلوں, امنگوں, جفا کشی, بلند پروازی اور عزائم کا دوسرا نام جو ہے وہ نوجوانی ہے. کسی بھی قوم اور ملک کی کامیابی اور ناکامی, فتح و شکست, ترقی اور تنزل اور عروج و زوال میں نوجوانوں کا کردار ہمیشہ اہم ہوتا ہے. اور ہر انقلاب, چاہے وہ سیاسی ہو, معاشی ہو, اقتصادی ہو, معاشرتی ہو, ہر سطح کا جو انقلاب ہے, کیونکہ موجودہ دور جو ہے اس میں انقلاب کی بات زیادہ ہوتی ہے, تو اس میں نوجوانوں کا کردار ہمیشہ جو ہے وہ صف اول میں دیکھا جا سکتا ہے. اور موجودہ اگر ہم اپنے ملک کی بات کر لیں تو اس میں بھی جو نوجوانوں کا کردار ہے وہ بالکل نمایاں ہے. ہر مکتبہ فکر کے جو لوگ ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں نوجوانوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ پیش ہے. اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اطلاعاتی نشریاتی جو میدان ہے, غرض کے سبھی میدانوں میں نوجوانوں کا کردار جو ہے وہ نہایت اہم اور کلیدی ہوتا ہے. اگر ہم بین الاقوامی طور پر بھی اگر جائزہ لیں تو جو بڑے جو انقلاب آئے ہیں جس طرح روس ہے, فرانس ہے, عرب ہے, ان میں جو برپا ہوئے ہیں انقلاب, اس میں ہر انقلاب کو برپا کرنے کے پیچھے ہمارے نوجوانوں کا کردار تھا. اور ہمارے ملک میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں آپ جیسے بتا رہے ہیں تاریخ میں بھی نوجوانوں کا کردار ہے, اور ہر تحریک جو ہے نوجوانوں سے چلتی ہے. اور بہت اچھی بات ہے آپ نے اس پر توجہ دی. اور ہمارے پروگرام میں نوجوانوں کے روشن مستقبل کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں, تو آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ آپ صحافت کے پیشے سے وابستہ ہیں, تو کیا آپ نے بچپن میں سوچا تھا کبھی کہ آپ صحافت کے پیشے میں جائیں گے؟ اور اگر کسی کو یہ شوق ہو کہ وہ صحافی بنے تو اس کے لیے آپ کیا اس کو مشورہ دیں گے؟ جی دیکھیں, بچپن میں ضرور خواب تو ہوتے ہیں, ہر شخص کے خواب ہوتے ہیں. تو مجھے بھی صحافت کا تو شوق نہیں تھا, لیکن یہ تھا کہ ٹی وی میں جاؤں, کچھ بھی کروں اور اسکرین پہ جاؤں اور لوگوں کے لیے کچھ کروں, لوگوں کے مسائل جو ہے ان کو اجاگر کروں اور لوگوں کو بتا سکوں کہ مسائل کیا ہیں, عوام کے مسائل کیا ہیں. تو اب الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا, صحافت کی جو جرنلزم ہے اس میں قدم رکھا
اور اب کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو نوجوانوں کے مسائل ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ ترجیح دی جائے. ہمارے ملک میں اب صورتحال یہ ہے کہ بہت اچھا پوٹینشیل ہے, بہت زیادہ لوگ جو ہے نوجوان خاص طور پر بہت محنت کرتے ہیں, بہت کامیاب ہوتے ہیں, لیکن کچھ انہیں گائیڈ لائن کی ضرورت ہوتی ہے. کچھ ایسے بھی نوجوان ہم نے دیکھے ہیں, میں بطور اگر صافی بتاؤں تو اتنا پوٹینشیل ان میں تھا لیکن ان کو آگے آنے کا جو ہے وہ موقع نہیں دیا گیا, آگاہی نہیں دی گئی, اویئرنیس نہیں دی گئی. اور جب انہیں باقاعدہ طور پر بتایا گیا, سمجھایا گیا کہ آپ تھوڑی سی محنت کریں, آگے بڑھیں, حوصلہ کریں, تو اس کے بعد وہ آگے بڑھے اور وہ پھر آگے ہی بڑھتے چلے گئے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں حسین. اور ہمارے ملک میں نوجوانوں کی تعلیم کے لیے, آگاہی کے لیے اور ان کے روشن مستقبل کے لیے کئی اسکیمز بھی ہیں, جیسے آپ نے سنا ہوگا وزیر اعظم یوتھ بزنس لون, پرائم منسٹر یوتھ افیئر پروگرام, یوتھ انٹرپرینیورشپ اسکیم, ہنرمند جوان پروگرام, گرین یوتھ موومنٹ, نیشنل انٹرنشپ پروگرام ہے. تو اتنی ساری اسکیمیں ہیں. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان کے لیے ان اسکیموں سے فائدہ اٹھانا پہلے کی نسبت کس قدر آسان ہوا ہے؟ جی بالکل, جس طرح آپ بتا رہی ہیں کہ موجودہ حکومت کی جانب سے جو انیشیٹو لیا گیا, جو اسکیم بنائی گئی ہیں, اب وہ بہت ہی زبردست ہیں, بہت ہی نمایاں ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جو وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں عثمان ڈار صاحب, وہ اس پہ کافی ورک کر رہے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر وہ اپنی چیزیں بھی جاری بھی کرتے ہیں, میڈیا کو بھی بھیجتے ہیں اور نوجوانوں تک جو ہے وہ آگاہی بھی مہم بھی انہوں نے چلائی ہوئی ہے. اور ان کا زیادہ سے زیادہ مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان کی جو اسکیمیں ہیں, جو روزگار سے متعلق ہیں, جو قرض سے متعلق ہیں, جو انٹرنشپ سے متعلق ہیں, وہ نوجوانوں تک پہنچے, اویئرنیس ہو, تاکہ لوگوں کو پتہ لگے, نوجوانوں کو پتہ لگے کہ وہ اس میں حصہ لے سکتے ہیں, کون سی اسکیم جو ہے وہ اس کو کیسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں, کیسے اپلائی کر سکتے ہیں. تو اس حکومت کی سب سے اچھی چیزیں جو ہے ان میں سے یہ ایک جو یوتھ کے لیے ہے, جو کہ معاون خصوصی جو عثمان ڈار صاحب ہیں, جو یوتھ افیئر کے پرائم منسٹر کے, وہ اس میں بڑا ان کا رول ہے, وہ دن رات وہ محنت کر رہے ہیں. اور اس کے بعد جو رپورٹ ہے وہ منتری وزیر اعظم کو بھی جاتی ہے اور اس کے بعد وزیر اعظم کا بھی رد عمل آتا ہے. تو یہ ایک کافی خوشائن جو ہے وہ پالیسیز ہیں, جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع آ رہے ہیں سامنے, انہیں قرض لون اسکیم جو ہے وہ بھی ملتی جا رہی ہے, انہیں جابز مل رہی ہیں, ان کو ٹریننگ کی ٹیکنیکل جو ہے, اسی طرح جو کہ موجودہ اگر دور سوشل میڈیا کا دور ہے تو اس حوالے سے بھی جو ڈیجیٹل پاکستان فورم ہے اس میں بھی ان کو جو ہے وہ موقع دیا جا رہا ہے. تو یہ نہایت ہی خوشائن چیز ہے جو کہ اس پالیسی کو لے کر چل رہے ہیں. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ حسین, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اور آپ ٹیلنٹڈ ہیں. ہمیں امید ہے آپ نہ صرف یہ کہ اپنی آرگنائزیشن کو آگے پہنچائیں گے بلکہ آپ خود بھی ترقی کریں گے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. جی, ریڈیو پاکستان راولپنڈی کے اسٹوڈیو سے پروگرام آپ سن رہے ہیں ہم نوجوان, اور آپ کو سنواتے ہیں یہ پیارا سا گیت.
گیت آپ نے سنا، ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ گیت پسند آیا ہوگا۔ پروگرام ہم نوجوان میں سلسلہ ہے ہم کامیاب ہیں۔ اور اس سیگمنٹ میں ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ایسے نوجوانوں سے جنہوں نے اپنے لیے کوئی من پسند میدان چن لیا ہے، کوئی کھیل کا یا فن کا، اور اس میں وہ اپنے کام بھی کر رہے ہیں، انجوائے بھی کر رہے ہیں اور دنیا کے سامنے بھی آ چکے ہیں۔ آج اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں نادر علی، جو کہ اسٹوڈنٹ ہیں، اور آج ہم آپ کو ملوا رہے ہیں نادر علی سے۔ یہ وہ شخص ہیں جو آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، بغیر نام کے شاعری پڑھ پڑھ کے اچھی اچھی تصویروں کے ساتھ شیئر کی گئی ہوتی ہے، آپ کو بڑی اچھی لگتی ہے، آپ شاعری سنتے ہیں، اچھی تصویریں دیکھتے ہیں، اور یہ جانے بغیر کہ کلام کس کا ہے، کون پڑھ رہا ہے، ادھر ادھر شیئر کر دیتے ہیں، تو عام لوگوں کے ذوق کی تسکین کرتے ہیں۔ نادر علی، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کا۔ تو آپ کو اپنی آواز کی وجہ سے یہ خیال آیا یا آپ کو شاعری پڑھنے کا شوق تھا؟ بس مجھے بچپن سے ہی شوق ہے، جب سے میٹرک میں داخل ہوئے ہیں، جب سے پڑھنا لکھنا، یوں میں کہوں گا کہ اردو میں کیونکہ پوئٹری کرتے ہیں، ہماری قومی زبان ہے، ادھر سے ہی میٹرک کے بعد یہ سلسلہ چل رہا ہے، پڑھتے ہیں اور اپنے دوستوں کو بھی خوش کرتے ہیں۔ اکثر یونیورسٹی میں کلاس پیلس دوست فرمائش کر دیتے کہ یار نادر آج کچھ سنا دو، کچھ نیا، کوئی نظم آپ نے یاد کی ہو تو سنا دیتی ہیں۔ اچھا نادر علی، ظاہر ہے سب بچے ہی ایک دور میں ان کو شعر و شاعری میں دلچسپی ہو جاتی ہے، جب وہ شاعری پڑھتے ہیں ان کو ذرا سمجھ میں آنے لگتی ہے شاعری۔ تو آپ نے گھر میں کسی کو شاعری پڑھتے دیکھا؟ پہلے امی کی ایک ڈائری بھی تو ہوا کرتی تھی نا؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں، ایسا بالکل نہیں۔ شاعری کا پتہ نہیں، یہ گاڈ گفٹڈ ہی اب میں کہوں گا۔ اچھا، آپ نے کوئی نظم یاد کی ہوئی ہے جو ہم آپ؟ اچھا، یہ محسن نقوی کی یہ نظم ہے، کچھ اس طرح ہے کہ اداسیوں کا یہ موسم بدل بھی سکتا تھا، وہ چاہتا تو میرے ساتھ چل بھی سکتا تھا، وہ شخص تو نے جسے چھوڑنے کی جلدی کی، تیرے مزاج کے سانچے میں ڈل بھی سکتا تھا، وہ جلد باز خفا ہو کے چل دیا، ورنہ تنازعات کا کوئی حل نکل بھی سکتا تھا، انا نے ہاتھ اٹھانے نہ دیے، ورنہ میری دعا سے وہ پتھر پگھل بھی سکتا تھا، تمام عمر تیرا منتظر رہا محسن، تمام عمر تیرا منتظر رہا محسن، یہ اور بات ہے کہ وہ رستہ بدل بھی سکتا تھا۔ کیا بات ہے نادر علی، آپ ایک ایسا کام کر رہے ہیں کہ شاعروں کا خون جگر ہے اور داد آپ سمیٹ رہے ہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ آپ اور کوئی نظم بھی سنائیں جو آپ کو پسند ہو، یا جو آپ کے دوست آپ سے زیادہ تر پڑھوا کر سنتے ہوں۔ راہ آسان ہو گئی ہوگی، جان بے چان ہو گئی ہوگی، موت سے تیرے درد مندوں کی، موت سے تیرے درد مندوں کی مشکل آسان ہو گئی ہوگی، پھر پلٹ کر نگاہ نہیں آئی، تجھ پہ قربان ہو گئی ہوگی، تیری زلفوں کو چھیڑتی تھی صبا، خود پریشان ہو گئی ہوگی، ان سے بھی چھین لوگے یاد اپنی، جن کا ایمان ہو گئی ہوگی تم، دل کی تسکین پوچھتے ہیں آپ، ہاں میری جان ہو گئی ہوگی، مرنے والوں پہ سیف حیرت کیوں، موت آسان ہو گئی ہوگی۔ بہت خوب۔ نادر، آپ جانتے ہیں کہ ایک لڑکا ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور وہ کافی عرصے بستر پہ رہا، اور پھر اس نے سوچا کہ میری آواز بہت اچھی ہے، کیوں نہ میں اس کو کام میں لاؤں۔ پھر اس نے اپنے گھر میں اسٹوڈیو بنایا اور وہ مختلف کمپنیوں کے لیے چھوٹے چھوٹے ایک لائن کے میسیجز ریکارڈ کرتا تھا، اور آج دبئی میں ہر مال میں اس کا ویلکم میسیج ہوتا ہے، ٹرینز میں اس کے میسیجز ہوتے ہیں، مختلف جگہوں پر اشتہارات میں۔ ایک تو ہم وہ اشتہارات دیکھتے ہیں نا جو ٹی وی پر یا ریڈیو پر چلتے ہیں، ایک ویسے اب بزنسز میں بھی چلتے ہیں، دنیا ملٹی میڈیا ہو گئی ہے، جیسے مختلف کال آپ کہیں پر کرتے ہیں، وہ آپ کو ایک میسیج سناتے ہیں۔ تو وہ لڑکا ہے کہ نام تو اس کا شاید کوئی جانتا ہو، لیکن اس کی آواز پورے دبئی نے سن رکھی ہے۔ تو ہو سکتا ہے مستقبل میں آپ بھی پاکستان کا ایک فرنٹ بنے، آپ کا آواز اچھی ہے، آپ کا انداز اچھا ہے، تو آپ کبھی سوچتے ہیں کہ آپ ایک ایسا مستقبل اپنا بنا پائیں گے؟ انشاءاللہ آپ اگر چاہیں تو اس میں اتنے کامیاب ہو سکتے ہیں جتنا کوئی بھی نہیں ہوا۔ یہ ایک گیپ ہے ہماری سوسائٹی میں، تو اگر آپ کو کوئی گائیڈ کر رہا ہوتا تو آج آپ کچھ اور کر رہے ہوتے۔ بالکل، تو آپ اپنے ٹیلنٹ کو خود تلاش کرتے ہیں، اپنا راستہ خود ڈھونڈتے ہیں، یہی ایک کامیاب نوجوان کا پوٹینشیل ہے۔ اسی لیے ہم اس کو یہاں بلاتے ہیں کہ یہ وہ نوجوان ہے جس نے اپنا راستہ خود تلاش کیا ہے، بغیر کسی کی گائیڈ لائن کے، بغیر کسی بنے ہوئے راستے پر چلنے کے۔ تو آپ نے ایک منفرد راستہ اختیار کیا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کامیاب ہوں گے اور پاکستان کا ایک بہت اچھا سافٹ امیج بنائیں گے اور آپ کا اپنا نام ہوگا انشاءاللہ۔ تھینک یو نادر، آپ یہاں تشریف لائیں۔
प्रोग्राम हम नौजवान आप सुन रहे थे रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी के स्टूडियो से। हमें उम्मीद है कि हमारा प्रोग्राम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। हमारे नौजवान बहुत टैलेंटेड हैं, जिस फील्ड में भी जाते हैं बहुत मशहूर होते हैं। दुनिया भर में पाकिस्तान के फ्रीलांसर्स और पाकिस्तान से पढ़कर दूसरे मुल्कों में काम करने वाले नौजवान दुनिया के बहुत पसंदीदा हैं और पाकिस्तान को इसी वजह से ज़र मुबादला मिलता है और पाकिस्तान की इकॉनमी जो है मजबूत होती है। हमें अपने उन तमाम लोगों पर फख्र है जो पाकिस्तानी हैं और मुल्क से बाहर जाकर मुल्क का नाम रोशन करते हैं। इसी के साथ अपनी मेजबान सफिया कौसर और प्रोग्राम के प्रोड्यूसर मोहम्मद अजहर को दीजिए इजाजत। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह निगहबान। Java